بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک مجیب الرحمان مڈل صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرکیہ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور بار کے کیا مسائل ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ صدر بار ایسوسی ایشن احمد پور شرکیہ بن جائیں گے تو آپ اپنی بار کو لے کر کیا اصلاحات لائیں گے، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میرے نظریات کو، میرے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ میرا بیسیکلی تعلق اچ شریف سے ہے۔ ٹھیک سر۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اچ شریف سے حاصل کی، پھر بعد میں نے اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، ٹھیک سر۔ پھر لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اب الحمدللہ میں خدمت کا جذبہ لے کے اس میدان میں آیا ہوں تاکہ غریب، نادار، مفلس لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ ماشاءاللہ سر، ایک ماشاءاللہ سینئر قانون دان ہیں، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے؟ ایک اچھا وکیل اچھا لسنر ہونا چاہیے کہ لوگوں کی بات کو سنے اور اس کا پراپر جو ہے نا قانونی حل نکالنے کی کوشش کرے، خندہ پیشانی سے ملے، لوگوں کے ساتھ عاجزانہ اس کا انداز ہو۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت بانٹے گا تو آدھے مسائل تو اس وقت حل ہو جاتے ہیں جب انسان کو اسمائلنگ فیس انسان ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں اسمائلنگ فیس جو ہے نا وہ انسان کی اور بالخصوص وکیل کی جو ہے نا بہت بڑی خوبی ہے۔ بالکل۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ الحمدللہ آج جس ملک میں اور آپ بیٹھے ہیں، پاکستان، جس کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور جہاں پہ الحمدللہ یہ وکیل کی محنت سے معرض وجود میں آیا، اور وکلا ہی جس وقت اگر کوئی اس قسم کا قانونی بحران پیدا ہو جاتا ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ وکلا ہوتے ہیں الحمدللہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو آسان طریقے سے حل کرتے ہیں۔ بالکل۔ ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں ایک رول آف لا ملا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت ہم اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل پیرا ہو کے کریں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم پاکستان میں زندگی گزاریں گے، جو ہمیں مقننہ ملا ہے، جو گائیڈ لائن ملی ہیں، لا کہتا ہے، پرووائڈڈ ہے لا میں، ان کو اگر لے کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ ہوگا، یہاں پہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، ظلم و بربریت ختم ہوگی، اور بالکل اسی طریقے سے غریبوں کو انصاف ملے گا، حقداروں کو حق ملے گا، اور گھر میں بیٹھے انصاف ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ یہ قانون ہمیں یہ بتاتا ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں احمد پور شرکیہ بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں پہ کمپیٹنٹ وکلا ہیں، بڑے فاضل، لرنڈ، جید وکلا یہاں پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہماری بار نے بہت بڑے نامور وکیل پیدا کیے، اور بالکل اسی طریقے سے ان کی گائیڈ لائن میں، ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے جو ینگ وکلا ہیں ان کے رویے عدالت کے ساتھ بہت بہتر ہیں۔ عدالت کا اور جو ہے نا بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک ہی سائیکل کے دو پہیے ہیں، مل بیٹھ کے الحمدللہ بڑے خوش آئند مزاج اور خوش آئند ماحول میں الحمدللہ ہمارا نظام چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے حالات ہیں۔ احمد پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ہمارے احمد پور شرکیہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ ینگ وکلا کو اوور لک کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمارے جو سینئر حضرات ہیں وہ جب وکلا آتے ہیں تو ان کے بہت بڑے خواب ہوتے ہیں، لیکن پراپر گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے ینگ وکلا کے حقوق کا استحصال کرتے ہوئے، جیسے چیمبرز کا مسئلہ ہے، اور بالکل اسی طریقے سے لائبریری کا اپڈیٹ نہ ہونا، اور دوسرے بھی جو ہے نا ہماری سہولیات ہیں، جیسے یعنی
جو ہماری ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری ہونی چاہیے. اس قسم کے مسائل ہیں. بیسک مسئلہ جو ہمارا اس وقت ہے وہ چیمبرز کا ہے کہ ہمارے میکسیمم دوست جو ہیں وہ چیمبر لیس ہیں. جیسے آج سردی کا موسم ہے، جو چیمبر کا نہ ہونا ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے موقع فراہم کیا تو میں اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ویسے میں ایک بات آپ کے توسط سے ایک بتاتا چلوں کہ 2020 میں اللہ رب العالمین نے مجھے جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ فائز کیا، اور ینگ وکلا کے بھرپور تعاون سے، اللہ کے فضل و کرم سے، تو آج جو ہمارا یہ جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے، یہ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کاوے سے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہماری بار بار اس حصے میں، تو آج الحمدللہ یہ جو ہے نا ہمارا جوڈیشل کمپلیکس بھی تعمیر ہو رہا ہے. لائبریری کو بھی میں نے اپنے دور میں اپڈیٹ کیا، اور بالکل اسی طریقے سے خدمت سینٹر، سہولت سینٹر بھی الحمدللہ میرے دور میں آیا، ڈسپینسری بھی میرے دور میں. جب آپ جنرل سیکرٹری تھے؟ جس وقت میں 2020 میں، آلدو کہ اس وقت کرونا تھا، مجھے زیادہ خدمت کا موقع نہیں مل سکا. الحمدللہ اگر اللہ رب العالمین نے اب مجھے موقع دیا تو میں اپنے جو وہ خیالات اور خواب ہیں انشاءاللہ ان کی تکمیل کروں. بیسک جو ہے منشور میں آپ کا یہاں پوچھنا چاہوں گا، آپ کا کیا منشور ہے جب آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو بیسک کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سہاروں کا قیدی نہیں ہونا چاہیے. بساخیوں کو چھوڑ کے خود ہی کا درس دوں گا کہ ایک انسان کو خوددار ہونا چاہیے. جب ایک خاندان یا ایک باپ بیٹے کو وکیل بنا کے بھیجتا ہے اور آگے اللہ معاف فرمائے ایسا ماحول نہ ملے اور بساخی کا قائل ہو جائے. اور ایک بات بڑے دکھ سے کہوں گا، کنفرم ہے یہ بات کہ کبھی بڑے درخت کے نیچے چھوٹے پودے جوان نہیں ہوتے. میں سینئرز کا احترام کرتا ہوں، سینئر کی وجہ سے اس مقام پہ ہوں، لیکن میں آج آپ کے چینل کے توسط سے ینگز کو بھی اور باقی جو ہمارے سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا ہمارے وکلا بھائیوں کے جو فیملیز کے بڑے سرکردہ اشخاص ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ادب اپنی جگہ پہ، اپنا حق لینا سیکھو. آج اگر بار بار ریپیٹ کریں گے لوگ تو کبھی ینگز کا نمبر نہیں آئے گا. میں بڑے دکھ سے آج یہ کہوں گا کہ 2 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا کہاں کا قانون ہے، کہاں کی جمہوریت ہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو ایک مرتبہ بنوں گا، زندگی میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اپنے دوستوں کو پکڑوں گا. ماشاءاللہ، زبردست. احمد پور شرقیہ کے حوالے سے بات کروں تو احمد پور شرقیہ ضلع بننا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے اتنا جتنا سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. کہ اس وقت اگر ہمارا ڈسٹرکٹ نہ بنا احمد پور شرقیہ تو یقین جانیں کہ ہم ایسے سمجھیں کہ ہمارا سانس لینا دشوار ہے. کہ یہاں پہ ہمیں اوور لک کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمارے شہر کی ابتر حالت ہے، یہاں کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈز بہت نیچے لیول تک چلا گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں ہمیں پراپر یہاں پہ نہ ہمارا مطلب ہیڈ کوارٹر لیول کا ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی برن یونٹ نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی سہولت میسر نہیں، نہ محافظ خانہ ہے یہاں پہ. ہمیں اگر ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو ہمیں بہاولپور ہیڈ کوارٹر کی طرف جانا پڑتا ہے، جبکہ ہم سب سے پنجاب کی بہت بڑی تحصیل ہے، سب سے زیادہ ریونیو دینے والی تحصیل ہے، لیکن شومی قسمت کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک، آپ اپنے گروپ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. میں اپنے گروپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہاں پہ پہلے 2 گروپ رن کیا کرتے تھے. آج الحمدللہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اب ان کا وجود بھی نہیں رہا. تو آج ہم چند دوست مل کے ایک نئے گروپ کی تشکیل کرنے جا رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ینگز کو پروموٹ کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی جو فقدان ہے اس کو پروموٹ کرنا. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے جتنے ینگز وکلا ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہم ان کی رہنمائی میں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ہمارے بار سے جج ایلیویٹ ہوں، ہائی کورٹ کے جج بنے، اور یہاں پہ جو ہے نا سول جج بنے، ایڈیشنل سیشن جج بنے. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے لوگوں کا معیار زندگی کو بلند کروں، اور میرے بھائیوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہمارے وکلا بھائیوں کا، وہ اب ہونا چاہیے. ٹھیک، آپ کے ساتھ جنرل سیکرٹری کون ہوں گے؟ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ملک مختار احمد ڈھکو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں گے. الحمدللہ وہ سینئر قانون دان ہیں، انتہائی منجھے ہوئے انسان ہیں اور بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں الحمدللہ. اگر اللہ رب العالمین نے انہیں بھی موقع دیا، ہم مل کے انشاءاللہ بار کی
ترقی میں انشاءاللہ العزیز اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ٹھیک، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی اللہ کی رضا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ راضی ہوں، پھر مخلوق خدا کی طرف جو ہے نا اپنا توجہ ڈالنا، کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر آپ دو لوگوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو کبھی تکلیف دینے کا بھی سبب نہ بنے۔ اگر آپ لوگوں کو پراپر گائیڈنس نہیں دے سکتے تو ان کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ہمارا سب سے پہلا مطلب یہی ہے کہ میری عقبہ، ہم سب کی آخرت بہتر ہونی چاہیے، اور آخرت بہتر ہوگی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں گے، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، ہماری نوجوان جس نسلوں میں محبتیں، رواداریاں، اخلاق، مساوات پیدا ہوگا۔ ٹھیک، آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ الحمدللہ ٹورزم تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے سیرو فی الارض، کہ زمین کی سیر کرو۔ تو میری سب سے جو پسندیدہ مقام ہے وہ تو ہے بیت اللہ شریف، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر۔ میری خواہش رہی ہے کہ میں بار بار اس جگہ پہ جاؤں، حاضری پیش کروں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر پر اپنے سلام پیش کروں، نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ اور پھر میری جو ہے نا سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے اس وقت ہے وہ ہے پاکستان کے جتنے شہر ہیں، الحمدللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دے تو میرے لیے سارے شہر قابل دید ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ ایک ایک شہر میں جا کے ایک ایک دن ایک ایک رات گزاروں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ الحمدللہ میں انتہائی سادہ کھانا کھاتا ہوں، اور میں دال کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ اس میں پیورٹی ہے۔ کیونکہ کسی کو جس وقت اگر مل بیٹھ کے بھی کھانے کا موقع ملے تو دال میں کوئی ایسا امر نہیں ہوتا کہ بھی کوئی زیادہ کھا رہا ہے، وہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سادہ کھانا جو ہے نا، سبزیاں ہوں، کاسٹلی کھانے نہ ہوں، مرغن غذائیں نہ ہوں، سیدھا سادہ کھانا بہتر ہے، جو صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈل پرسنالٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار صدر احمد پور بار ایسوسی ایشن آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گا، ایک گزارش کروں گا کہ ووٹ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ووٹ معاشرے میں، ملکوں میں، سوسائٹی میں، جماعتوں میں انقلاب لانے کی ذریعہ بنتے ہیں۔ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں، جو حقدار ہے اس کو دیں، ریپیٹر کو ووٹ مت دیں۔ اگر ریپیٹرز کو ووٹ دیں گے تو کبھی ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں۔ جس پیشے سے میں اور ہمارے بھائی وابستہ ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں ایک شعر پڑھوں گا جی، کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میں یہ کہوں گا کہ بھی پہچان اپنی ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی ہی کیوں۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو سو مچ، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ آپ کے چینل کو، اللہ آپ کی پوری میرا ٹیم، جتنی ٹیم ہے سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔